تو یہ دیوبندی جو ہے یہ جماعت تبلیغی جماعت میں یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہیں، ان کے عقائد اہل سنت کے نہیں ہیں. اور اس بارے میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، اور اس مضمون کی وجہ سے دیوبندیوں نے حضروں میں جو ہے وہ میرے خلاف وہ درخواست دی تھی تھانے میں، اور پولیس آئی تھی، تھانے دار نے مجھے بلایا تھا. میں نے کہا دیوبندی مولوی کو بلاؤ، میں ثابت کرتا ہوں. تو پھر وہ خیر نہیں ہوا، انہیں نہیں بلایا گیا. تو یہ یعنی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ماتریدی ہیں، یہ جہمی ہیں، یہ مرجی ہیں. ان کے جو عقائد ہیں، مثلا یہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. دیوبندی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ یعنی اس کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ یہ نہیں مانتے، حرف اور صوت. کہ اگر یعنی اہل حدیث کا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا سورہ فاتحہ سے لے کر الف لام میم سے لے کر یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جو جبریل نے اللہ سے سنے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ القاء ہوا ہے، اور پھر فرق کرتے ہیں قرآن کلام نفسی اور کلام لفظی میں. اسی طرح یہ اللہ کو عرش پر نہیں مانتے، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ نہیں مانتے. بڑی جو ہیں ان کی باتیں ہیں. تو یہ اس اپنے غلط عقائد کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. یہ لوگ وحدت الوجود کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو یہ وہ جو خاص میرا مضمون ہے نا وہ کبھی آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ. بس یہ آپ کو مختصر جواب ہے. اور